So sometimes they just come with that one goal that I don't want to age badly. I want to make sure that as I grow older, मुझे बीमारियां ना बने जो मेरे माँ बाप को हैं या family history में उनकी हैं. At what point in your life did you feel at your best? Jawani. And what do you call Jawani? I think 16 to 25. Okay. Yeah. Now this is a question which is going to lead us into a very new direction now. Do you take any supplements? Oh yes, I do. Yes, she And does. you know. Yes, I know. And so we'll do the supplement bit right at the end, although this is where it comes in the history generally. And what are the medications you're on, like proper antidepressant. Did you have brain fog? मुझे ब्रेन फॉग मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या होती होगी. पर ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठाया और याद नहीं कि क्यों उठाया? अरे जैसे मैं करती हूँ 10 दफा होता है ना. नॉर्मली तो लोग इतना भी नहीं बता पाते कि उनको डिप्रेशन है या एंजाइटी. उनको पता भी नहीं शायद होता. हेलो, आपने देख लिया मेरा पूरा कंसल्ट कैसे हुआ है, क्या क्या सवालात पूछे गए हैं, टेस्ट भी उन्होंने देखे. अब आज वो हमें इस वक्त बताएंगी कि उन्होंने क्या डायग्नोज किया है, मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस वक्त, कौन से मैंने सप्लीमेंट्स लेनी है, मैंने अपने लाइफस्टाइल में अब क्या तब्दीलियाँ लेके आनी है. सो स्टार्ट करते हैं जी. डॉक्टर सामिया, क्या मेरा नुस्खा बना है? अच्छा, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल एवरीबडी कि दिस इज़ यूजुअली द स्टेज जहाँ पे हमारी कंसल्टेशन जो होती है, द फर्स्ट कंसल्टेशन विद द फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर, वो जो हमारा पिछला वाला जो था सेगमेंट, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था. दिस टेक्स एन आवर. फिर डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर ब्लड टेस्ट्स आर एंड व्हाट योर फाइंडिंग्स आर, देन वी टेक सम टाइम एंड वी कंप्लीट complete plan for you, so which is like a functional medicine protocol that we prepare, which will include things like your current protocol, your diet plan or dietary guidelines, your supplementary guidelines, और अगर आपको मैं कोई एलोपैथिक दवाइयाँ दे रही हूँ या फिर पेप्टाइड्स दे रही हूँ तो उनकी भी एक रिजीम साथ होगी. ठीक है. उसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो हमें टेस्ट पहले भेज देते हैं तो हम उनका थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क कर रखते हैं. These are usually people who coming from out of town or even abroad or सारा. और अगर वो भेजते हैं, आप ऑनलाइन भी तो कंसल्ट करती हो ना? एग्जैक्टली. और फिर उसमें जो लोग होते हैं वो जीमेल के थ्रू कंसल्ट करते हैं, जीमेल के थ्रू टेस्ट वगैरह भिजवाते हैं, कंसल्टेशन फिर ऑनलाइन होती है. सो जितना हमें पहले डेटा मिल जाए हम ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं. अदरवाइज देन विल आस्क यू फॉर अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट जिसमें हम आपका ये काम सारा प्रिपेयर करके रखेंगे और देन विल गाइड यू. Perfect. So अब तुम्हारे केस में I'm going to use some of your current history and I'm going to use most of your tests from previous time that you consulted me, ताकि हम वो आपको fresh patient की तरह treat कर रहे थे. Perfect. You know, we keep doing that. फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि what I have done and yes. ठीक है. अच्छा, so the ideal treatment for you, like generally आपके blood test को भी देख के जो मुझे समझ में आई वो यही है कि थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है. आपका थायराइड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक था, लिपिड प्रोफाइल ठीक था, लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम ऑल्सो दैट you're relatively a healthier person, but your estradiol levels, your progesterone levels, they were low. You're not insulin resistant, so which is a very very huge advantage. आपका थायराइड का कोई इशू नहीं है. हल्का सा T3 is on the lowish side, but nothing that I would really worry about. Once we take care of the other things, then that should normalize. Progesterone was low, testosterone was low. तीनों लो हैं. हाँ, which is to be expected. Of course, It's to be expected. And your treatment regime, according to your history that you told me, would be based mostly on supplements. So, perfect. एक मेरी आपके लिए जो first phase में जो approach होगी would be to replace your hormones which are not there anymore. ठीक है. So I'm going to give you estradiol, bioidentical HRT से मैं इनको treat करूँगी, which is my optimal way of treating. So estradiol की आपको cream दूँगी जो आपको transdermally apply करनी है. Then I will give you micronized progesterone, which you have to take at bedtime. ठीक है. It will help you sleep. It's going to balance your endometrial lining. It's going to balance your estradiol load in the body. जो estrogen का load है उसको balance करेगी.
I'm also going to suggest testosterone, but that is not available here. Okay. So the sourcing will depend on you if Okay. you can get it from abroad. Otherwise, we'll just make do with estradiol and progesterone for now. No, I will make it happen. You know, I make things happen. You make yeah. things happen. Yeah. अच्छा, ये आपका होगा medical side of the treatment. ठीक है. दूसरा, what really helps in menopausal women is a microdosing with a GLP or a GIP agonist. You mean Manjaro. Really? Yes. उसकी माइक्रोडोजिंग जो है, जो जब मैं उसको कंबाइन करती हूँ विद बायोइडेंटिकल HRT, तो इट रियली गिव्स अमेजिंग सपोर्ट फॉर वुमेन, स्पेशली जो आपका इन्फ्लेमेशन का Oh my एस्पेक्ट है God. वो उससे कम हो जाता है. Microdosing means? उसकी बहुत सब क्लिनिकल डोजेज होती हैं. Okay. फॉर ईच इंडिविजुअल वी वर्क आउट कि उसकी क्या करनी है. चाहे वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हाँ, है या नहीं, हाँ, चाहे हाँ. वो मोटा है नहीं Yeah, है. yeah. ओके. बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अ लॉन्ग टाइम अगो कि ये जो दवाइयाँ हैं, पेप्टाइड्स ही हैं ये भी, इनके जो असरात हैं वो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं, मुस्बित असरात, बुरे नहीं. ओके. तो ये आई मीन आपके- इन्फ्लेमेशन तो जड़ है ना. हाँ, इंसान की हर cellular बीमारी की, हर level. प्रॉब्लम की जड़ वो है. और फिर इन्फ्लेमेशन का हार्मोन्स और कॉर्टिसोल से और इंसुलिन से और इन सब से इतना ज़्यादा रिलेशन है कि वो जब हार्मोन्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन तो होगी. ओके. सो इट रियली हेल्प्स विद दैट. परफेक्ट. सो ये आपका हमारा मेन ट्रीटमेंट रजीम होगा. उसके साथ हम आपको देंगे सप्लीमेंट. जी, अब उस पे आते हैं. अब सप्लीमेंट्स में मैं आपको दूंगी, पहले तो मैं आपको एक मॉर्निंग रिचुअल दूंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी शुड try that. We've also talked about this before in one of our programs जहाँ पे हमने elimination diet की बात की. बिल्कुल. हाँ. तो आप सुबह उठते ही first thing that you do the minute you wake up is take 2 tablespoons of warm extra virgin olive oil ओके. and squeeze the juice of half a lemon, ठीक है. preferably an organic lemon. ठीक है. और वो एक शॉट बना के उसको पी जाए. Perfect. ठीक है. उसके 20 से 30 मिनट के बाद आपने लेनी है अपनी प्रोबायोटिक्स ओके. और आपने लेनी है मिल्क थिसल. ठीक है. प्रोबायोटिक्स आपके गट माइक्रोबायोम को रेगुलेट करेंगी और आपका जो मिल्क थिसल है वो आपका लिवर को जो लोड है डिटॉक्सिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करेगा. परफेक्ट. ठीक है. ठीक. इस स्टेज पे somebody like you who's already been on my supplements, I would also advise that you take NAC or glutathione SR in a supplement form in an oral. अच्छा, बिकॉज ग्लूटाथियोन में सल्फर होता है, इंजेक्शन में तो मुझे पता है. हाँ. So तो आपके अब लिए NAC होगी. NSC. हाँ. ओके. ठीक है. ये आपका मेन हो जाएगा रजीम जो सुबह का होगा. ठीक है. फिर आप आपके केस में जो सप्लीमेंट्स आपके लिए मैंने डिसाइड किए हैं, काफ़ी चीज़ें तो आपको मैंने अमेरिका से लाने को कही. देयर इज़ अ गट बैक्टीरिया कॉल्ड Akkermansia. यस, आई गॉट You इट. got that? लेमन. इज दिस? Yes, yes. यस. अच्छा, ये गट बैक्टीरिया ये के gut bacteria. अगेन इन्फ्लेमेशन में काम आएगा. Oh yes, this is the one that really starts treating insulin resistant people also and also for inflammation because ये जो लीकी गट बन जाती है ना उसको ये हील करता है. सो गट लाइनिंग को ये रिस्टोर करता है. ठीक. ठीक है. ये भी आपने सुबह अपने प्रोबायोटिक्स के साथ. अच्छा, ये भी सुबह लेना. हाँ. ठीक है. ठीक. उसके 20 मिनट के बाद 30 मिनट्स के बाद प्रेफरेबली आप अपनी कॉफ़ी वट एवर यू वांट टू स्टार्ट योर डे विद, दैट इज़ व्हाट यू डू. ठीक है. Now, your next layer is going to be something which is essential. Fish oils. ओके. ठीक है. कॉड लिवर ऑयल, राइट? कॉड लिवर ऑयल हाँ. भी ले सकते हो. बहुत फॉर्म्स में ओमेगा 3s आते हैं. ओके. सो फिश ऑयल्स अच्छी सोर्स ऑफ फिश ऑयल्स. उसको 2 कैपलेट्स पर डे वुड बी रियली गुड. ठीक है. And with breakfast, you're going to take your vitamin D3 Okay. plus K2. ओके. So फिर मैं आपको दे रही हूँ कुछ चीज़ें जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल लेवल के ऊपर, जो आपके सेल्यूलर लेवल पे काम ठीक. करेंगी. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रियल सपोर्ट के लिए हमने आपको दी है, आपके केस में आप लेके आए हो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी ऑप्टिमाइजर. इज दैट व्हाट द वन दैट यू गॉट? लाइफ एक्सटेंशंस की. Yes, 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 yes. ठीक है. It is somewhere. Yeah. Then you will take urolithin A, which also works on your mitochondria. This one? Yes. ठीक है. And you're going to take your zinc. जिंक भी है, बिल्कुल है. हाँ, ये पड़ा. जिंक लोगे आप लोगे अपना. This is thorn का लिया मैंने. हाँ, perfect. And this is how, well, we're not going to go into how. Yeah, I When know. everybody You've is- told me. Yes, Yeah. everybody is. नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं हम बता रहे क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल होता है, एंड इट इज़ कोई फ़ायदा ना हो आपको
بلکہ نقصان نقصان ہو بھی جائے. ہو سکتا خیر نقصان تو نہیں ہوتا, ہاں. پر یہ ہوتا ہے کچھ کہ چیزوں کا ہوتا ہے. ہاں If ایگزیکٹلی you take too much zinc excess میں تو پھر اس کو کسی اور چیز سے بیلنس کرنا ہے. ایگزیکٹلی So وہ بیلنس نکالنے میں ہوتا ہے. یا سو پلیز اپنا کنسلٹ کے بغیر کوئی چیز خود سے ٹرائی مت کیجیے گا. اچھا, پھر میں نے آپ کو دی ہے ریزویراٹرول. یس. Did I give it to you with NMN? Good. So resveratrol with NMN اور NMN میرے پاس علیحدہ ہے, وہ آپ نے مجھے بہت سارا میں نے جمع کیا. یہ بھی پریفریبلی اگر آپ اپنے اٹھنے کے بعد جو رجیم ہے اس میں ناشتے سے پہلے لے لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ناشتے کے ساتھ آپ کو جو بھی ساری ہم نے بتائیں وہ ہو جائیں گی. پھر آپ اپنا ایک امائنو ایسڈ ٹورین وہ لیں گی. آ گیا جی. وہ بھی آپ کے نروس سسٹم, ہارٹ ریدم وغیرہ کے لیے پرفیکٹ. بینفارٹامین یور بیز, سو یہ ڈے ٹائم رجیم. یہ بھی ٹھیک ہے. بینفارٹامین یس وچ از B1 کا ایک بایو ابزاربیبل فارم. اور پھر آپ ایک بی وائٹامنس کا ایک کمپلیکس بھی لے کے آئے ہو شاید. جی بالکل ہے, وہ بالکل ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بیسک اسٹیک ہو گئی. اب آپ کی آ جاتی ہیں چیزیں جو آپ نے رات کو لینی ہے. یس. سونے سے پہلے. اوکے. ان میں ایک تو آپ کی آ جائے گی یو پروجیسٹ. ٹھیک ہے. جو آپ کی پروجیسٹرون ہے وہ رات کو لینی ہوتی ہے بیڈ ٹائم پہ. اور پھر آپ کی آ جائے گی میگنیزیم گلیسنیٹ. ٹھیک ہے, وہ میں لیکوڈ فارم میں لائی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور L-theanine جو آپ کے نروس سسٹم اور انگزائٹی اور وہ بھی رات کو لے لیں, تاکہ رات کو اگر آپ کو کوئی not that you have this problem, یہ دن میں بھی لے سکتے ہیں. اوکے. A lot of people I tell them to take it in their coffee. جن کو کافی سے انگزائٹی ہوتی ہے ان کو پھر ہم کہتے ہیں ایک L-theanine کا کیپسول کافی میں ڈال کے لے لو یا اس کے ساتھ لے لو. پرفیکٹ. سو یہ نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے. اوکے. دوسرا ہم آپ کو دیں گے رات کو گلائسین. ٹھیک ہے. وہ 3000 ملی گرامز آپ نے رات کو لے. ٹھیک ہے جی. آپ لائے ہوئے ہو گلائسین؟ میں بالکل لائی ہوئی ہوں. یہ ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ میں نے ٹھیک ہے سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ابھی انیشل جو سٹیک ہے, جو فرسٹ فیز میں آپ نے چیزیں شروع کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم ان کے ایفیکٹس دیکھیں گے, دوبارہ ٹیسٹ کریں گے. ہاں شاید کریں ٹیسٹ, شاید آپ کے کیس میں لائک 6 months بعد تو بنتا ہی ہے. 3 months بعد جب کوئی نیا پیشنٹ آتا ہے اس کو تو میں خاص طور پہ اگر ہارمونس پہ شروع کرا رہی ہوں اور جی آئی پیز کے اوپر بھی, GLP جی آئی پیز کے اوپر بھی شروع کرا رہی ہوں, تو ان کو تو فرسٹ 3 months کے بعد آئی ڈو ٹیسٹ دم. اوکے. اینڈ دین آہستہ آہستہ ونس آئی نو ہاؤ دیئر باڈی از رسپونڈنگ, پھر ہم اس کی ٹیسٹ کی فریکوینسی ونس ان 6 months پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہوگا بیسک اسٹیک. ٹھیک ہے. اس میں اب آپ کے پیپٹائڈز بھی آ گئے ہیں. اور پیپٹائڈز کون سے؟ ہمارا منجارو. اچھا منجارو بھی لگنا ہے اب. وہ تو مائکرو ڈوزنگ آپ کے. اوکے 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 اوکے. That's a peptide. And we're using it for you not for weight loss, not for treatment of diabetes, but as an anti-inflammatory and as a peptide. Oh, for longevity. اچھا. Yes. Obviously اگر انفلیمیشن آپ کی کنٹرول میں ہے تو آپ کی صحت بہتر ہے, اور صحت بہتر ہے تو پھر لانجیوٹی تو آئے گی. اور لانجیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند لمبی زندگی گزاریں, ورنہ بستر پہ پڑھ کے تو لوگ 10 سال بھی پڑے رہتے ہیں. That's not a life. Yeah. So this will also help with your skin. Oh. You're going to feel this glow in your skin, a brightening in your skin. It's quite miraculous. Wow. اچھا میں نے اب میں مریض سوال پوچھ رہا, میں نے زیادہ جو نوٹ کیا ہے آپ نے میرے ڈائگنوسس میں میری انگزائٹی کا بہت دھیان رکھا. یو ٹرائنگ ٹو ورک اراؤنڈ دیٹ آلسو. سو پیچھے کوئی مقصد ہے کہ میری اینٹی انگزائٹی ٹیبلٹ چھوڑیں؟ ہاں میں اس کے ساتھ بالکل میس اراؤنڈ نہیں کروں گی. بٹ ہم سو بیسکلی یو نو ویو ٹاکڈ اباؤٹ دس بفور, ہاؤ فنکشنل میڈیسن ورکس از کہ ہم کچھ دوائیوں سے, ایلوپیتھک میڈیسن سے سسٹم کو ڈاؤن ریگولیٹ کرتے ہیں, اور پھر فنکشنل میڈیسن کی طریقے سے ہم اپ ریگولیٹ کرتے ہیں نیچرل سسٹمس کو. تو آہستہ آہستہ میں آپ کے نیچرل سسٹمس کو اپ ریگولیٹ کروں گی, کیونکہ ڈسپائٹ یو ٹیکنگ دیٹ ٹیبلٹ, آپ کی جو ہسٹری تھی اس میں آئی ہیڈ اے فیلنگ دیٹ یو اسٹل گیٹ اے لٹل اینکشس. ٹھیک ہے, ایٹ ٹائمس. ہاں, اٹس ناٹ ایز پروفاؤنڈ, بٹ آئی نو کہ آپ اوور تھنکنگ بھی کرتے ہو. کئی دفعہ مینٹل چیٹر بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے, انکنٹرولبل ہو جاتا ہے. سو نروس سسٹم ریگولیشن از اسینشیل, اینڈ دس ول ریئلی ہیلپ ود دیٹ. اگین دیز آر امائنو ایسڈس
اینڈ اگین جیسا آپ نے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اگر آپ اپنا بریتھ ورک پہ کام کرو ٹو کنٹرول یور ایموشنز اینڈ بینگ ایبل ٹو ان چارج آف یور ایکشنز, تو وہ بھی ہم نے اس پہ بھی ایک شو کرنا ہے. ہاں, بیکاز دیٹ از دا تھرڈ ایسپیکٹ آف ہاؤ آئی ٹریٹ. سو ایز یو آل نو دیٹ آئی آلسو teach Pilates, gyrotonics, gyrokinesis, yin yoga. So I combine a lot of movement in my personal regime, and I don't force it upon people, but it's generally advised کہ جو لوگ movement کو بھی بیچ میں لے آئیں اپنی لائف میں تو ان کی پھر جو افیکٹس ہیں دوائیوں کے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو کہہ کے دنیا میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اینڈ اسپیشلی آفٹر مینوپاز تو بہت ہی ضروری ہے. ایبسلیوٹلی, پہلے میں بہت ضروری ہے. وہی مطلب اللہ کرے جیسے اب ہمارے بچے تو بچپن سے ہم نے لگا دیا ہے نا, ان کو تو عادت پڑ گئی ہے. ہماری جنریشن کو تو عادت ہی نہیں پڑتی, اتنی مشکل لگتا ہے میرے لیے. It's not easy to go to a gym. I was such a obsessive person about exercise کہ even before something like Pilates came into this country or this world, there used to be ایک ropes کا system ہوتا تھا, دروازے کی نوب کے اوپر ropes باندھ کے, پتہ نہیں کسی رسالے سے میں نے دیکھا وہ اس زمانے میں. That's what I used to do. So suspension exercises, just being in my room and jogging on the place. So I always had this tendency that I wanted to work out and always did work out. So I mean اتنے فٹ تھے اس زمانے میں, and then again میں واک بہت کرتی تھی. اتنی واک کے کالج کے زمانے سے امیجن لاہور کالج سے لبرٹی, I used to walk every day. ہوا صاف تھی تو واک بھی لوگ کرتے تھے. مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں پہنچ جاتی تھی واک کر کے گھنٹے ڈیڑھ میں. سیف پلیس آلسو. اسی لیے میں یو نو یہ جو مسل میموری میں 2 دن کرتی ہوں تو exactly. So you've been a very active person. I've been a very active person, but you'll be surprised how many people live a totally sedentary life now. Thanks to the telephone and پہلے ٹی وی کلچر, پھر سیٹلائٹ, پھر یہ وہ, اب تو لوگ سب اپنی گردن نیچے کر کے فون پہ سارا وقت. اینڈ یہاں پہ پرابلم ہونا, اتنے سروائکل پرابلمس ہونے ہیں نا, ہوتے ہیں, اور بچوں کو تو بہت زیادہ اب ہوں گے. اور اس کی اگر آپ ڈیلی ری سیٹنگ کرو گے تو پھر آپ پھنستے نہیں ہو, اور آپ کا لمف فلو ٹھیک رہتا ہے, آپ کا فیشا ٹھیک چلتا ہے. اور جب فیشا اور لمف فلو صحیح ہے تو آپ کی باڈی میں سے ڈیٹاکسیفیکیشن پاتھ ویز کھلے رہتے ہیں. سو وہ اتنی زیادہ ایکیومولیشن سویلنگ نہیں ہوتی. اگر آپ سپلیمنٹیشن بھی لے رہے ہو وہ بھی اس کا بھی پاتھ وے باڈی سے کہیں سے تو نکلنا ہے, جب آپ سویٹنگ کر ہی نہیں رہے ہو. سو یو نو دین دیر آر نیچرل. اینڈ somebody like me جو بہت مشکل سے سویٹ کرتا ہے, بہت ہی مشکل سے. سوناز ہیں, نو ایکسرسائز میں آئی ڈو دیٹ, میں اس لیول تک چلی جاتی ہوں کہ میرا نکلے. آئی نو پیپل جو ایکسرسائز میں بھی ان کا دے ڈو ناٹ سویٹ, سو ان کے لیے پھر ہم انفرا ریڈ تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں, ریڈ لائٹ تھراپی, اور سوناز ریکمینڈ کرتے ہیں, اسٹیم باتھس, یہ چیزیں پھر وہ اسینشیل ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ دیٹ کولڈ بات جو آپ نے مجھے کرانا بھی ہے؟ ہاں, اس پہ بھی وی شوڈ ڈو اے شو. اس کے 2 پہلے مجھے کروائیں. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ آئی کین ٹیل مائی ایکسپیرینس آلسو. وی کین ڈو اے لٹل چیخیں مارنے کی ریکارڈنگ. یا آف کورس. My first time was quite bad. Because میں تو گرمیوں میں بھی گیزر نہیں بند ہوتا میرے گھر میں. This is how we've moved away from nature. And you know, people who say, I have a lot of those friends who say کہ پہلے عورتیں اس طرح نیچرلی ایج کرتی تھیں, پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے آپ کے اوپر اتنے ٹاکسک لوڈز تھے, پہلے انوائرمنٹ یہ تھی نہیں. ٹو بی آنیسٹ پہلے 40 سال کی عورت ہی لگتی تھی. آئی مین سوری, آئی تھنک ہماری جنریشن نے بہت بہتر ایج کرنا شروع کیا ہے, اور ہمارے بعد تو اور بہتر ہو جائے گا کیونکہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے اپنے خیال رکھنے کی, گن سے باہر رہنے کی. سو جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں کہو شٹ اپ, بیکاز ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ, مطلب مجھے تو لگتا تھا وین آئی واز 18-19 کے 40 سال میں تو ہم مر ہی جاؤ گے نا, اور عورتوں کا حال بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اور 50-60 میں تو ہمیں اب یہ دیکھو 60 کی بیٹھی اور میں 53 کی بیٹھی ہوئی ہوں, سو فرق ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو اگر آپ کو اتنی نالج دنیا میں لوگ دے رہے ہیں تو بس اگین میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ سنیں اور اپنے باڈی کو خود پہچاننے اور جاننے کی کوشش کریں. بیکاز
اگر خود کو نہیں پتہ چلے گا تو کبھی بھی علاج نہیں ہو پائے گا. سو کچھ چیزیں اینڈ اسپیشلی yesterday when we were talking about men کہ آدمی تو بیچارے بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتے. ابھی میں آج ایک میرے بڑے فیوریٹ گرو ہیں ان کی دیکھ رہی تھی ریل when he was talking about why women make better biohackers, for want of a better word, because women are so used to the fluctuations in their body that we listen to it a little more. Men, unless they break a bone, will not even realize. I think ایک ان کے اندر یہ بھی مردانگی کا بھی ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کا میں کیا بولوں, وہ اتنی سی بات پھر ہارٹ اٹیک میں ریزلٹ کر جاتی ہے. اینڈ اگین women around men, like بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, اپنے میاں پہ بھی نظر رکھیں. اگر اتنی سی گٹلی بن رہی ہے یہاں آگے تو وہ اچھی بات نہیں, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اور خیال رکھیں اور نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرا اور ڈاکٹر سامیہ کا اتنا بات کرنا, بار بار ریپیٹ کرنا ان باتوں کو, یہی مقصد ہے. ہمیں اس سے اور کوئی فائدہ نہیں مل رہا, کوئی فائدہ نہیں. یا سو اونلی تھنگ جو کہ میں نے اپنا کے اپنی زندگی بہتر کی ہوئی ہے, مطلب آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. اٹس ناٹ دیٹ آئی لک ینگ, آئی فیل ینگ. That is the most important بات نا. مطلب کے لیے تو آپ aesthetic procedures بڑے بالکل, اور میں جتنی ہوں مجھے پتہ ہے میں اتنی لوگ, میں نہیں 16 سال کی لگ سکتی, اب میں ہوں 50 سے اوپر کی, بٹ مائی ایکشنز, مائی واک, مائی یو نو انرجی, انتھوزیازم, ڈانس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, دس انرجی, curiosity, یس, نالج کی. اور وہی آپ کے کہنے پہ میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے چقندر کا جوس وتھ ادرک روزانہ صبح پیتی ہوں, اسی کے ساتھ یہ کھا لیتی ہوں جو صبح کے میرے ہوتے ہیں. اینڈ دین میں ناشتے میں آئی ٹیک لاٹ آف گرین سیلڈ اور ایک یخنی کا مگ, اور 7-8 بجے میں اپنا پروٹین اور کارب اور وہ سارا کر لیتی ہوں. سو دس از مائی, موسٹلی میں گھر کا کھانا کھاتی ہوں موسٹلی, لیکن یو نو آج سیٹرڈے ہے تو آج شاید عیاشی ہو جائے. اچھا, ڈائٹ پلان کا یہ ہوتا ہے کہ میں آئی ڈونٹ ایڈوائز اٹ فار ایوری بڈی. بہت سارے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, سو ہم پہلے ان کا ایک سسٹمس کو ٹھیک کرتے ہیں. سو ویل پلگ ان تو سامنے میرا بھی یہ بہت ٹائم لگا ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں. لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے اس آسپیکٹ کو کیوں نہیں کور کیا, which is a huge part of my consultation. Like I said in the last show also کہ ہم اس کی سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ سورس کہاں سے کر رہے ہو چیزیں, جو بیچ میں سے بہت بری چیزیں ہیں, پروسیسڈ چیزیں ہیں, وہ نکلوا دیں تاکہ جو کچھ لے بھی رہے ہیں سپلیمنٹس ان کا اثر ہو. لیکن ایز سچ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو مانگتے ہیں, بیکاز کوئی اتنا ریجیمنٹڈ کرنے سے اور ہوتا بھی نہیں ہے. جب آپ کو دے دی جائے کوئی چیز نا کہ یہ کرنی ہے تو وہ ہوتی بھی نہیں ہے. سو یہاں سے لرن کرنا ہے, آپ کو خود پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں کتنی کیلریز لے رہا ہوں, میں نے کیا اپنا فیٹ آج کا پورا کھایا ہے, کہیں میں نے کارب تو زیادہ نہیں لے لیا, پروٹین کم لیا ہے. اگین آئی ول سے واچ اس, لسن ٹو اس, اور اس کے آگے خود ایکسپلور کریں. آپ کو اپنے جسم کی خود سمجھ آئے گی, اور یقین مانیں, مطلب میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں, لائف بہت بہتر ہو جائے گی. اگین ملیں گے آپ سے ایک اور شو کے ساتھ جس میں ہم سمے میں کہہ رہی تھی کہ یہ اتنے نئے جو سپلیمنٹس آ گئے اس پہ ذرا بات کریں. اشواش گندا اور وہ بربرین اور اتنا کچھ جو آئے, سو کیونکہ وہ بھی لائک وی ڈسکس, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہر چیز سن کے نہیں لینی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ سن کے نہیں لینی ہے, اپنی ضرورت کے مطابق لینی ہے. اینی وے ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے, تب تک میں اور سامیہ آج اپنا ویکینڈ منائیں گے.